جس دن لانتی ابن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے سر پر ضرب لگائی اور وہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد کتابوں میں مختلف ہے اس زخم کو برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے بڑا کمپریہنسو تبصرہ کیا تھا اور وہ تبصرہ یہ تھا کہ علی کے جانے کے بعد ثوابوں اور گناہوں کے دن لد گئے، یعنی گزر گئے۔ اب شروع ہوتا ہے اموی دور، 87 سال، پورے 87 سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابتدا میں اپنے محترم قارئین سے درخواست کرنی تھی کہ وہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہماری فیملی جو ہے وہ بڑی ہو۔ بات ہو رہی تھی امویوں کی۔ پورے 87 سال یہ سرکاری حکم تھا کہ ممبر پر بیٹھ کے علی ابن ابی طالب صلوات و سلام ان کو آپ نے برا بھلا کہنا ہے۔ یعنی کتابوں میں ہے کہ بعض جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، شاہ زیب خان زادہ کی طرح، وہ مولا علی کو چھوڑ کے، یعنی مولا علی کے علاوہ ان کے دونوں بیٹے، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا یعنی صلوات و سلام، ان کو بھی برا بھلا کہتے۔ اور ایک بندے نے حجاج بن یوسف کے دربار میں بڑے سینہ چوڑا ہو کے کہا تھا کہ آپ نے مجھے علی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہا تھا، ان کے بیٹوں کو برا بھلا کہنے کے لیے کہا تھا، میں تو رسول کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کرتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں ان کو بھی برا بھلا کہتا ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف کو اس نے دربار میں کہا تھا۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک میں صورتحال دیکھ لیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ سب سے پہلے یزیدیوں نے شروع کیا کردار کشی، اور پھر اموی کہاں پہ کھڑے ہیں اور مولا علی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور علی کو ماننے والے دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں نعرہ حیدری کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے موجود ہیں، اور حیدر کا نام آتے ہی خود بخود وہ رگوں میں جو خون ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ حیدر نام میں ایسی جو ہے وہ کشش ہے۔ اموی کہاں پہ کھڑے ہیں تاریخ کے اس امتحان میں؟ ملک میں آپ دیکھ لیں، ابھی وہ گرد بیٹھی نہیں ہے جو شاہ زیب خان زادہ نے اڑائی ہے کہ پھر جی اب ملک ریاض انٹرویو جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ کون ملک ریاض؟ جو پاور کوریڈورز کا دلال ہے، جو سرخ مفرل جو ہے وہ ہر وقت کندھوں پہ رکھتا ہے، اور جس کا زندگی کا مقصد لوگوں کی اور اپنے سے بڑے لوگوں کی خوشامد ہے، چاپلوسی ہے، حرام خوری ہے، اور یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے سلیم ٹاکی کو، سلیم لفافی کو کہتا ہے، ملک کی صورتحال آپ دیکھیں یا رول آف لا کی، کہ جی فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، پھینکتا جاتا ہوں ہڈیاں اور کام نکلواتا جاتا ہوں۔ اگر اس وقت سسٹم میں غیرت ہوتی نا، اگر اس وقت سسٹم میں جان ہوتی، اگر اس وقت سسٹم اس MES کے ٹھیکیدار کا کانا نہ ہوتا تو اس سے اگلے دن لٹکا دیتے الٹا یا سیدھا کہ جی فائلوں کو یہاں پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے ہماری، کبھی غور کی ہے؟
बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान काणे हैं, हर कोई उनको ब्लैकमेल करता है, उनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, उनका पैसा बाहर पड़ा है, वो किसी के आगे खड़े नहीं हो सकते, वो डॉलरों के लिए मां बेच देते हैं। रिम्जे क्लार्क ने कहा था, अटॉर्नी जनरल अमेरिका, कि जी ये तो डॉलरों के लिए मां बेच देते हैं, तो कौन है वो, हमारी नुमाइंदगी कौन करते हैं, इस्लामाबाद वाले, और वो अपनी मां बेच देते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो अपनी मां बेच देते हैं। इसलिए सब पाकिस्तानी रगड़े में आ गए कि जी ये डॉलरों के लिए अपनी मां बेच देते हैं। तो उम्मीद दौर चल रहा है जी टीवी पे, खासकर ये जो कोठा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप इसको चैनल न कहें, आप इसको कोठा कहें, और वो कोठा है जियो का, वो कोठा है जंग अखबार का, और उसमें पाए के दलाल मौजूद हैं, शाहजेब खान ज़ादा, इसके अलावा अंसार बासी, किसी हद तक हामिद मीर, और भी कई वहाँ पे जोगादारी बैठे हैं जो अपने आप को दानिशवर कहते हैं। तो आपको बताना था कि फ़ायदा उम्वियों को भी नहीं हुआ था, फ़ायदा इनको भी नहीं होगा, लानतें उम्वियों का भी मुकद्दर थी, लानतें इनका भी मुकद्दर होंगी। तारीख ने उम्वियों को भी कूड़ेदान में डाला, तारीख इनको भी कूड़ेदान में डालेगी। बहरहाल ये वक्त वक्त की बात है। आपसे एक बड़ी अहम खबर शेयर करनी थी, ये पीटीआई को बड़ा पहले जो है वो करना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। ये थोड़ा वीडियो से हट के खबर है, बड़े खूबसूरत लोग जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत लोग पीटीआई के। सुलेमान अकरम राजा साहब, इनको लाहौर से इलेक्शन जो है वो लड़वाया जाएगा और मुकाबला होगा। साद रफीक, वो चिकड़ छोले को भी पता चलेगा। एतजाज एहसन जब वो खुद लड़ेंगे, या बुजुर्गी की वजह से हो सकता है उनका बेटा या उनकी बेगम लड़े। लतीफ़ खोदा साहब इस्लामाबाद की सीट पे कॉन्टेस्ट करेंगे। हामिद खान हैं, लाहौर से लड़ेंगे। मरवत हैं, शेर अफजल खान मरवत। शेर अफजल खान मरवत के बारे में कहा जा रहा है कि वो पेशावर से या मियांवाली से हिस्सा लेंगे। इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान हैं, ये कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके अलावा शुहेब शाहीन हैं, उमैर न्याजी हैं, अबूजर सुलेमान न्याजी हैं, और आखिरी नाम है सुलेमान सफदर का। ये लोग जो है ये पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और ये वाकई इन लोगों के लिए पीटीआई थी। पीटीआई जो है वो फिरदौस आशिक अवान के लिए नहीं बनी थी, पीटीआई खुसरो बख्तियार के लिए नहीं बनी थी, या पीटीआई वो जो अलीम खान है या जहांगीर तरीन है इनके लिए नहीं बनी थी। ये लोग जो है खाली आप सुलेमान अकरम राजा साहब को देख लें, उनकी गुफ्तगू देख लें। बहरहाल आज एक इक्तबास है, और इक्तबास है जी रंगीला वज़ीर आज़म, उसकी किताब का एक सफ़ा आपके साथ जो है वो शेयर करना है। इसका रंगीला वज़ीर आज़म वो आपके साथ जो है मैं वो शेयर करता हूँ जी। तो ये है रंगीला वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी ज़िद पर अड़े रहे। मोहतरमा कुलसूम नवाज की इस्तदा पर अब्बा जी मियाँ शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को समझाया और अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए हुक्म दिया कि चुपचाप जाकर कैप्टन सफदर के वालिदैन से रुखसती का प्रोग्राम तय करें। किताब का नाम है रंगीला वज़ीर आज़म। मियाँ नवाज शरीफ मजबूरन मानसेरा गए और कैप्टन सफदर के वालिदैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो फरमाइश करके पीर ऑफ धनाका शरीफ के पास हाजिरी देने पहुंच गए। मुबैना तौर पर पीर ऑफ धनाका शरीफ ने भी मियाँ नवाज शरीफ को मरियम का रिश्ता कैप्टन सफदर से तय करने की ताकीद की। मजबूरी के आलम में तयशुदा प्रोग्राम के तहत मरियम नवाज की शादी अपने वालिद की सालगिरह वाले दिन 25 दिसंबर 1992 को कैप्टन सफदर के साथ अंजाम पाई। वो बाबुल के आंगन से पिया सुधार गई। अगली बात अहम है, ये अमर काबिल जिक्र है कि मरियम नवाज 25 दिसंबर 1992 को कैप्टन सफदर के साथ ब्याई गई, जबकि मैं 4.5 माह बाद 26 अप्रैल 1993 को मरियम
نے اپنی بیٹی مہرالنساء کو جنم دیا۔ یہ ایک ایسی آن ریکارڈ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ محترمہ عائشہ عاد ملک کے بقول میاں نواز شریف کی کئی برس تک رنجیدہ رہے اور اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ اچھا برتاؤ روا نہیں رکھ سکے۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ مریم نواز ان کے خوابوں کو چکنا چور کر گئیں۔ وہ اپنی لاڈلی کو کسی طاقتور عرب ولی عہد کی ملکہ بنانے کی شدید آرزو رکھتے تھے۔ سوداگر جسے مریم نواز نے اپنی نادانی سے کیپٹن صفدر کی محبت میں پامال کر ڈالا تھا۔ بقول عائشہ عاد ملک کے میاں نواز شریف نے مریم کی جانب سے ملنے والے اس دکھ کا ازالہ اپنی چھوٹی صاحبزادی اسما نواز کا رشتہ سعودی حکمران خاندان آل سعود کے ایک شہزادے کے ساتھ طے کر کے کیا۔ بزنس دیکھیں ذرا، بڑی دھوم دھام سے یہ شادی ہوئی، مگر جذبات سے عاری اور خالصتاً کاروباری نقطہ نظر سے سر انجام پانے والے اس بیاہ کا نتیجہ بھی توقعات کے برعکس ہی نکلا۔ اسما نواز کو شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے مجازی خدا سے علیحدگی کا دکھ سہنا پڑا، اور مبینہ طور پر یہ جو شہزادے تھے یہ شاہ فہد کے بیٹے تھے جنہوں نے اسما نواز کو طلاق دے دی۔ اور آپ کاروباری سوچ ملاحظہ کریں، کاروباری سوچ، یہ خانزادہ سے انٹرویو کروا رہے ہیں نا، کاروباری سوچ ملاحظہ کریں کہ وہ چاہتے تھے کہ عربوں میں جو ہے وہ بیائی جائے۔ اگلی سٹوری پہ آتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ بغض عمران میں بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ کیس تھا KPK کا کسی قتل کا، اور قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ کر برس پڑے کہ KPK کی پولیس کے بارے میں بڑی اصلاحات سنتے تھے، بڑی بہتری سنتے تھے، یہ معیار ہے KPK کی پولیس کا۔ لیکن اسی قاضی فائز عیسیٰ کو پنجاب پولیس نظر نہیں آئی، اسی قاضی فائز عیسیٰ کو پنجاب پولیس کے چھاپے، پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی، پنجاب پولیس کے گھر توڑنا، پنجاب پولیس کے کاروبار تباہ کرنا، پنجاب پولیس کے 180 دفعہ لوگوں کو گرفتار کرنا، وہ قاضی صاحب کو کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ قاضی صاحب کے مالکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ قاضی صاحب کے مالکوں کے حکم پر چلتے ہیں۔ لہذا اگر قاضی صاحب کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر آپ قاضی صاحب کو کہیں نا کہ السلام علیکم، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ طاہر القادری نے جو دھرنا دیا، جو عمران خان نے جو دھرنا دیا، جنرل فیض اس کا ذمہ دار تھا، یہ تھا، یعنی وہ گھوم پھر کے آپ کو PTI اور عمران خان پہ واپس آ جائیں گے۔ ایسا بغضیہ شخص، ایسا لوز ٹیمپرڈ شخص، بدقسمتی دیکھیں کہ وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، جسے پاکستان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ پہلے یہ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس نہیں تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اقلیتوں کے گھر پہنچ جاتا، یہ اسد طور کے گھر پہنچ جاتا، یہ اپنے آپ کو بڑا چمپئن، بڑا یہ اپنے آپ کو نڈر، بڑا یہ اپنے آپ کو دلیر پورٹریٹ کرتا، لیکن ساری ہوا وہ چیف جسٹس بننے کے بعد نکل چکی ہے۔ ہر وہ بات ہوگی جو نون لیگ کو فائدہ دے گی، ہر وہ بات ہوگی جو PDM کو فائدہ دے گی، ہر وہ بات ہوگی جو PTI کو نقصان دے گی، اور اسی قاضی فائز عیسیٰ کے دستے راست سردار طارق مسعود نے فیصلہ دیا ہے کہ کوئی 100 دفعہ گرفتار ہوتا ہے، کوئی 150 دفعہ گرفتار ہوتا ہے، کوئی 200 دفعہ گرفتار ہوتا ہے۔ ہائی کورٹس کون ہوتی ہیں ریلیف دینے والی؟ جو مرضی کریں، گرفتار کریں، گھر توڑیں، بوڑھی 80 سال کی عورتوں کو ریپ کی دھمکیاں دیں، لوگوں کا سامان اٹھا کر لے جائیں۔ ہائی کورٹس کون ہوتی ہیں دلیل دینے والی؟ جب ہم جو بیٹھے ہیں سرپرست اعلیٰ ہر 2 نمبر کام کے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بکس سے تھوڑا سا باہر آئیں، اور عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو پرسیپشن بن گئی ہے اس کو صرف یہ دونوں حضرات ہی دور کر سکتے ہیں کہ یہ مخصوص ٹولے کے جج ہیں، یہ مخصوص ٹولے کے فیصلے کرتے ہیں، یہ مخصوص ٹولے کے جو ہے وہ ملازم ہیں، پاکستان کے ملازم نہیں ہیں۔ آخری سٹوری یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور فلم دیکھی تھی، اس میں سنجے دت یا اجے دیوگن یہ ہیرو ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیاستدان کو کہتے ہیں
کہ پولیس تو کب کی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے، لیکن جس دن آپ نے ملٹری اپنے ساتھ ملا لی تو آپ لوگ اس ملک کو چکلے کی طرح چلائیں گے۔ یہ ایک فلم کا ڈائیلاگ ہے۔ اس ڈائیلاگ پہ ذرا غور کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس طرح چل رہا ہے۔ 9 مئی بڑا سانحہ، وہ دشمن نہیں کر سکا جو 9 مئی کو ہو گیا، تو جو پارٹی چھوڑ دیتا ہے، جو عمران خان کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کوئی سانحہ نہیں ہے، وہ کوئی بڑا سانحہ نہیں ہے۔ اور بات کہاں پہ آ گئی ہے؟ بات آ گئی ہے عدت پہ، بات آ گئی ہے لمبی لمبی کالز پہ، فون کالز پہ، بات آ گئی ہے نکاح پہ، یہاں پہ بات آ گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ ملٹری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن پرسیپشن یہ بن رہا ہے۔ لاڈلے کو دیکھ کے، سپر لاڈلے کو دیکھ کے، ایک مجرم کو دیکھ کے، ایک اشتہاری کو دیکھ کے، ایک پالتو کو دیکھ کے، جس طرح عدالتیں اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، جس طرح نظام اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے، جس طرح اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، جس طرح اس کی جو بیٹی ہے وہ پورے پاکستان کو انگلی پہ گھما رہی ہے، تو پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ یہ ملک کو چکلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ اب ایک اور انٹرویو آ رہا ہے، وہ عامر متین صاحب نے خبر بریک کی ہے کہ ایک تو انٹرویو ہوگا یہ جو بڑے لوگوں کا چاکر ہے، نوکر ہے، جس پہ 467 ارب روپے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ پے کرے ملک ریاض، اور ایک اور خاتون تیار کی گئی ہے، ابھی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ خاتون کون ہے۔ آپ ملکی سیاست، آپ بین الاقوامی سینیریو کو دیکھیں، آپ غزہ کو دیکھیں، آپ حماس کو دیکھیں، وہاں پہ چین کتنا انوالو ہے، رشیا کتنا انوالو ہے، سعودیہ کتنا انوالو ہے، اور آپ یہاں پہ نظر دوڑائیں۔ فلسطینیوں نے سب سے زیادہ جلوس نکالے تھے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا بوم ہے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ جو رمز کلارک ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ گئے ہیں، یہ ڈالروں کے لیے ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو یہ ملک رہنے دیں۔ ایک ہماری خوبصورتی ہے فیملی سسٹم، میاں بیوی، 3-4 بچے، پھر دادا، پھر دادی، پھر نانا، پھر نانی۔ مغرب ترس گیا ہے اس سسٹم کو، وہ اپنے ماں باپ کو جا کر جمع کراتے ہیں ان میں اولڈ ہاؤسز میں۔ آپ اس سسٹم کو، آپ اس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو قائم رہنے دیں، اللہ کا واسطہ ہے، خاندان کے انسٹیٹیوشن کو قائم رہنے دیں، شوہروں کو اپنی بیویوں پر اعتبار رہنے دیں، بیویوں کو اپنے شوہروں پر اعتبار رہنے دیں، اور ایسا نہ کریں کہ فیملی ساتھ بیٹھ کے وہ جو ہے پروگرام نہ دیکھ سکے، اور اس طرح امویوں کی طرح لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں، اور ہاں کرپشن ہے پھانسی لگا دیں، کوئی اور بے ضابطگی ہے وہ جو کچھ آپ پہلے کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن چکلا نہ بنائیں پلیز۔ وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو قائم رکھیں۔ لمبی لمبی کالیں نواز شریف بھی کرتا تھا طاہرہ سید کو، لمبی لمبی کالیں طاہرہ سید بھی کرتی تھی۔ نواز شریف نے نعیم بخاری کے دوست ہونے کے باوجود اس کا گھر توڑا۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویلاگ کیا ہے نواز شریف کی مزید شرافتیں پارلیمانی مجرے سے، وہ اس سے پہلے میں نے ویلاگ کیا ہے، اس کو ذرا سن لیں کہ جب وہ راولپنڈی سے لاہور سے راولپنڈی آتے تھے ریلوے کے ایک اسپیشل سیلون میں، تو کس اسٹیشن پہ کون محترمہ سوار ہوتی اور پھر کس گمنام اسٹیشن پہ اترتی، یہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں موجود ہے، وہ آپ نے تفصیل دیکھ لینی ہے۔ تو اس کو یہاں تک رہنے دیں۔ کرپشن ہے، سائفر ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، بالکل آپ نے سزا دینی ہے آپ نے، لیکن اس انسٹیٹیوشن کو قائم رہنے دیں، اس کے تقدس کو قائم رہنے دیں۔ پلیز ایسا نہ کریں کہ پھر شاہ زیب خانزادہ، ایک اور آپ سے خبر جو ہے وہ شیئر کرنی تھی، اور خاص کر خانزادہ صاحب کو، پتہ نہیں وہ کون سا خان ہے جس کا یہ زادہ ہے، کیونکہ یہ تو اپنی بدل لیتے ہیں نا، جب مال آتا ہے تو یہ قومیں نسلیں یہ بدل لیتے ہیں، یہ کہاں کا خان زادہ ہے اسی کو پتہ ہوگا، کیونکہ جو ہی مال آیا انہوں نے اپنی قومیں بدل لی۔ 3 لاکھ لوگ انٹرویو دیکھ چکے ہیں،
3 लाख लोग। और जो उन पे ट्वीट हुआ है उसके खिलाफ, वो ट्वीट कहां पे पहुंचा है? वो ट्वीट पहुंचा है 1,70,00,000 पे। अंदाजा करें इंटरव्यू कितने लोगों ने देखा है? 3 लाख ने। और ट्वीट्स, जो ट्वीट्स हुए जिन्होंने मंजी ठोकी शाहजेब खानजादा की, वो पहुंच चुका है 1,30,00,000 पे रीट्वीट, लाइक एंड सो। ये औकात है खानजादा साहब। और ये लोग जो है ना, अब लोग बहुत सियाने हैं यार, 80 और 90 में क्यों धकेलना चाहते हैं? नहीं है लोग, वो लोग नहीं है। फातिमा जिन्ना की किरदार कुशी, बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी, ये वो लोग नहीं है। अब ये और लोग हैं। ये नहीं आपके लाखों करोड़ों रुपए को 10 मिनट में और 100 रुपए के पैकेज में ये वार्ड देते हैं, जहां से आप निकालते हैं उधर ही वार्ड देते हैं। आखिरी दरख्वास्त ये है कि चकला न बनाएं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। और दूसरी आखिरी दरख्वास्त ये है कि सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक रोज़ी का ज़रिया भी है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।